إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اخرجہ الترمذی. حاضرین جمعہ، محرم الحرام یہ ہجری سن کا پہلا مہینہ ہے، یا عربی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے. چونکہ اب ہمارا ایک سال مکمل ہو چکا ہے اور نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، گویا کہ ہماری زندگی کے ایک سال کم ہو گیا ہے. ہم اپنی موت سے آہستہ آہستہ قریب ہو رہے ہیں. ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، ہر آنے والا سال جو جیسے گزرتا ہے ویسے ویسے آہستہ آہستہ ہم اپنی موت اور اپنی آخرت سے بالکل قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں. ہوشیار اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور مرنے کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کی بھرپور اور مکمل تیاری کرتا ہے. اور احمق اور گدھا ہے وہ انسان، بیوقوف ہے وہ انسان جو اس زندگی کے کھیل اور تماشا بنا کر، کھیل کود میں رہ کر، لہو و لعب میں رہ کر، لغو و کام میں پھنس کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتا ہے. اس سے بڑا بیوقوف اور احمق کوئی انسان نہیں. آج کے جمعے کے خطبے میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ انسان اپنے وقت کو کن لغویات میں، خرافات میں، بیکار چیزوں میں کیسے برباد کرتا ہے. اسلام اس کے تعلق سے کیا رہنمائی کرتا ہے. دیکھیے، اسلام، مذہب اسلام وقت کی قدر و قیمت کو بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں یہ ٹائم پڑھتے ہیں، بے وقت نہیں پڑھتے. کوئی وقت سے پہلے پڑھ دے نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی کوئی جان بوجھ کر کو وقت کے گزر جانے کے بعد پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. افطار کو آپ دیکھ لیجئے، روزہ کو آپ دیکھ لیجئے، سحری وقت پہ کی جاتی ہے. صبح شادی کے بعد سحری نہیں کی جاتی ہے. افطار غروب آفتاب کے بعد کیا جاتا ہے، اس سے پہلے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس عبادت کا تعلق بھی وقت سے بہت گہرا ہے. آپ دیکھیے، حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. وہ حج بھی ایک وقت، ایک ٹائم اور ایک سسٹم کے اعتبار سے ہوتا ہے. ایسے بے وقت نہیں ہوتا کہ آج محرم کا مہینہ ہے چلے جائیں حج کرنے کے لیے. ایسے حج نہیں ہوگا. حج ذی الحجہ میں ہوگا، 8 تاریخ سے شروع ہوگا اور 13 ذی الحجہ کو ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی نہیں کر سکتے. ایسے آپ زکوٰۃ کو لے لیجئے کہ زکوٰۃ بھی اس کا تعلق وقت سے ہے. تو ہماری شریعت اور ہمارا مذہب اور ہمارا دین وقت کے نظم و ضبط اور اس کی ترتیب بہترین طریقے سے بیان کر دیا ہے. لہذا ہم اور اپنے وقت ہم اور آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں، اپنے وقت کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں. ہر قسم کی خرافات اور لغویات سے جن چیزوں میں ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، ہماری زندگی پگھل رہی ہے، برف کی طرح ہماری زندگی جا رہی ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو کامیاب انسان قرار دیا ہے جو شخص اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور خرافات اور ہر قسم کی بیکار چیزوں سے بچتا ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے. کون ہے اہل ایمان؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ کہا اللہ رب العالمین نے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو ڈھنگ سے نماز پڑھتے ہیں، قاعدے سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، اپنی نماز میں خشوع و خضوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لغو و کام سے اپنے آپ کو بچاتے تھے.
لغو کام سے اعراض کرتے تھے، منہ موڑتے تھے. یعنی لغو کیا ہے؟ بیکار کام، جس سے نہ ہمارے دین کا کوئی فائدہ ہے، ہماری دنیا کا کوئی فائدہ ہے، ہمارے جسم کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے مال کا کوئی فائدہ ہے. بس آدمی اپنے وقت کو پگھلا رہا ہے، اپنی زندگی کو برف کی طرح پگھلا رہا ہے. تو ایسے کاموں سے مومن لوگ اور اہل ایمان بچاتے ہیں، وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں. یہ وقت یہ سونے اور ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. یہ وقت جب چلا جائے گا، یہ جو کمانے اور پڑھنے کی جو عمر ہے اگر چلی گئی، زندگی ختم ہو گئی، آدمی بوڑھا ہوگا تو سوچتا ہے کہ بڑھاپا سے پہلے جوانی آ جائے، میں یہ کر لوں میں یہ کر لوں، کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو وقت کی اہمیت کو ہم سمجھیں، وقت کی قیمت کو سمجھیں، اور ہر اس چیز سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں جس سے ہمارا وقت برباد ہوتا ہے اور ہم لغویات میں یا خرافات میں رہ کر کے اپنے قیمتی چیز کو کھو دیتے ہیں. اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے، ان کے جہنم میں جانے کے اوصاف کو اگر ہم دیکھیں کہ جہنم میں کیوں گئے، تو ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لغو کام کرتے تھے، خرافات کام کرتے تھے، جس سے نہ ان کے دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے. وہ بس بکواس کرتے تھے، اپنے ٹائم پاس کرتے تھے، اپنا وقت گزارتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جواب کیا ملے گا؟ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد جو جواب ذکر کیا قرآن کریم میں، وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کرتے تھے، ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ اپنا ٹائم پاس کرتے تھے، وقت گزارنے والوں کے ساتھ اپنا وقت برباد کرتے تھے. ہمارا سوچیں کہ وقت کو ایسے ہی یوں ہی بیکار کاموں میں گزار دینا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں. ارے جہنم میں لے جانے والا کام. آدمی اگر وقت کو گزار دے گا یوں ہی تو اللہ کی عبادت کب کرے گا؟ اللہ کا ذکر کب کرے گا؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت کب کرے گا؟ اللہ کے دین کو کب سیکھے گا؟ اسلام کو کب جانے گا؟ آخرت کو کب یاد کرے گا؟ جب وہ ٹائم پاس کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، موج مستی میں مست ہے، تو اس کو یہ فرصت کب ملے گی؟ آگے سنیے، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان اور صحابہ اکرام کی خصوصیت بیان کی کہ صحابہ اکرام کیسے تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب یہ لوگ لغو کام کو سنتے تھے، خرافات چیزوں کو سنتے تھے، دیکھتے تھے، تو ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ سننے والوں کے ساتھ بن جاتے تھے، دیکھنے والوں کے ساتھ تماشا دیکھنے والوں کے ساتھ تماشائی بن جاتے تھے. نہیں، اعرضوا عن، قرآن کہتا ہے کہ صحابہ اکرام مسلمان اس سے منہ موڑ لیتے تھے. وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ اپنے وقت کو برباد نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ رہ کر کے اپنا قیمتی وقت کھوئیں گے نہیں، لغو کام ہم نہیں کریں گے. تم اپنا دیکھو، اپنا دیکھے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات بیان کر رہا ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں سے ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹ نہ بولتے ہیں، جھوٹ کا نہ سہارا بنتے ہیں، نہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں. والذین لا یشہدون الزور، زور یعنی جھوٹ، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، جھوٹی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، جہاں خرافات ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر راہ چلتے ہوئے راستے میں کوئی خرافاتی کام ہو رہا ہے، کوئی لغو کام ہو رہا ہے، کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے نہ جسم کا فائدہ ہے، نہ دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہے، ایسے تماشا سے، ایسے کھیل کود سے بالکل ہٹ جاتے ہیں اور آرام سے گزر جاتے ہیں. ایسی مجلسوں میں، ایسے کھیل کود میں اپنا وقت نہیں برباد کرتے ہیں. ہمارے ایمان کی پہچان ہے کہ ہم اپنے اسلام کو تازہ رکھیں. ہمارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ کہ ہم اپنے ایمان اسلام کو تازہ رکھیں، اور ہم لغو کام سے بچتے ہیں تو ہمارے اسلام کی پہچان ہے کہ مسلمان ہیں. قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی اور خرافاتی چیزوں کو، بیکار چیزوں کو، بکواس والی چیزوں کو چھوڑ دینا ایک مسلمان کی پہچان ہے، ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے. اسلام ہے، مسلمان ہے، تو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ وہ آدمی لغو کام نہیں کر رہا ہے، بکواس کام نہیں کر رہا ہے، اپنے وقت کو برباد نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے وقت کی حفاظت کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، یہ بکواس کرنا، ٹائم پاس کرنا، فضول گفتگو کرنا، اپنے وقت کو برباد کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کو مکروہ قرار دیا، حرام قرار دیا ہے. یہ چیز حرام ہے کہ آدمی ایسی گفتگو کرے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. یہ
ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بس اپنا وقت برباد کر رہا ہے، تو ایسی چیزوں کو شریعت نے منع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اور ایسی بے مطلب پوچھنا سوال کرنا، کوئی مقصد نہیں، بس سوال کرنا پوچھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مال کو برباد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو تین چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، یہ آدمی وقت کو برباد کرے اور آدمی قیل و قال میں رہے، بکواس میں رہے اور اپنے وقت کو برباد کرے، اسلامی شریعت سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، اس زمانے کی بات کریں تو ہمارا وقت کہاں برباد ہو رہا ہے؟ موبائل میں، گیم میں، خرافات چیزوں میں، ٹی وی دیکھنے میں، چینل دیکھنے میں، ڈیبیٹ سننے میں، دیکھنے میں، ہمارا پورا وقت اسی میں جا رہا ہے۔ نہ بچے پڑھائی کر پا رہے ہیں، نہ ان کے پاس علمی کوئی ڈگری اچھی ہے، نہ ان کے پاس کوئی اچھا بزنس ہے، نہ ان کے پاس اچھا کوئی کاروبار ہے، نہ ان کا کوئی مستقبل اور فیوچر ہے۔ بس جس کام میں پڑے ہیں، بیکار کام میں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، سوئے ہیں تو سوئے ہی ہیں، کھیلے ہیں تو صبح سے لے کے شام تک کھیلتے ہی جا رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں تو موبائل چلاتے ہی جا رہے ہیں، اور کوئی ان کا مطلب ایم اور مقصد نہیں ہے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایسی زندگی کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو بیکار پیدا کر دیا ہے۔ یاد رکھیں، ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، کھیل میں، کود میں، موبائل میں، گیم میں، کرکٹ میں، ناچ گانے میں، خرافاتی چیزوں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے چائے پینے میں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے وقت کے بارے میں پوچھے گا۔ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس۔ کل قیامت دن کوئی انسان کے قدم اللہ رب العالمین کے دربار سے ہل نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لے۔ جب ہم اٹھائے جائیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں، جمع کیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے 5 سوال کرے گا، 5 چیزوں کے بارے میں پوچھے گا۔ جب تک 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے ہمارا قدم وہاں سے ڈگمگا نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، نہیں ہم واپس آ جائیں۔ کیا ہے 5 سوال؟ عن عمرہ فیما افنا، عن عمرہ فیما افنا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس نے اپنی زندگی کہاں پہ گزاری؟ زندگی کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ یہ وقت ہے، عمر یہ وقت ہے۔ وعن شبابہ فیما افنا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس نے جوانی کہاں پہ گزاری؟ ہماری جوانی ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ہم اپنی جوانی کو دیوانی بنا رہے ہیں، عیاشی میں گزار رہے ہیں، خرافاتی کاموں میں گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا ہمیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اپنی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم زندگی میں کیا کیا تھا، 60 سال 70 سال دنیا میں رہ کے آئے تھے، کیا کیے تھے، کیا لے کے آئے ہو؟ وعن شبابہ فیما افنا فیما ابلا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری تھی، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، دین کا کام کرتے تھے نہیں کرتے تھے، کسی بدعت ہی موبائل چلاتے تھے، خرافاتی کام کرتے تھے، شیطانی کام کرتے تھے، کھیلتے کودتے تھے، کھاتے تھے، دین سے کوئی مطلب نہیں تھا، یہ سب پوچھا جائے گا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وین انفقہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ یہ 2 سوال ہو گئے، کہاں سے کمایا، تیسرا سوال کہاں پہ خرچ کیا، چوتھا سوال۔ سوچئے، ہمارا سمجھتے ہیں کہ ہم کمائے تو ہم آزاد ہیں، ہمارا پیسہ ہماری مرضی ہے، نہیں، پیسہ آپ کا ہے، آپ کی جیب میں، آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، وہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر آپ نے 1 پیسہ بھی خرافاتی کاموں میں خرچ کر دیا، لغو کاموں میں خرچ کر دیا، شرکیات، بدعیات، کفریات کے راستے میں خرچ کر دیا، تو آپ کی گردن کل قیامت دن نپ جائے گی، پوچھا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، حلال تھا کہ نہیں تھا، خرچ کیے تو وہ جگہ صحیح تھی کہ نہیں صحیح تھی۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، ہم جہاں چاہیں لٹائیں، جیسے چاہے خرچ کریں، جیسے چاہے پانی کی طرف بہا دیں، حرام کاموں میں، خرافاتی کاموں میں جیسے چاہے لٹا دیں، ہم آزاد سمجھتے نہیں۔ پیسہ ہمارا ضرور ہے لیکن اس میں ہماری مرضی نہیں ہے۔ ہم کو مال کے تعلق سے بھی اسلامی شریعت کو پڑھنا ہوگا کہ اسلامی شریعت مال کے تعلق سے کیا کہتی ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں خرچ کرنا ہے۔ وعن علمہ ماذا عمل فیما علم، 5واں سوال یہ ہوگا کہ تم نے علم جو حاصل کیا تھا، دین کے بارے میں جانا تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو چیز سیکھا تھا، تم نے اس کو جان کر کے کتنا عمل کیا ہے۔ یہ سوال ہم سے اور آپ سے سب سے ہونا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں اور ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جس سے نہ ہمارا کوئی دین کا فائدہ ہو، نہ دنیا کا فائدہ ہو، نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہمارے جسم کا فائدہ ہو، جسم مضبوط ہو، طاقتور ہو، ہمارے دین کا فائدہ ہو کہ ہمارا دین مضبوط ہو، ہماری جان کا فائدہ ہو، ہماری آخرت کا فائدہ ہو، ہمارے مال کا فائدہ ہو، ہم یہ کام کریں۔
اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور اگر ہم نے لغو کام کیا, خرافاتی کام کیا اور دین سے ہٹ کر کے کوئی کام کیا اور اپنے وقت کو یوں ہی برباد کر دیا تو سمجھ جائیے کہ زندگی برباد جیسے ہو رہی ہے اور آخرت بھی ایسی برباد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بربادی سے بچائے اور دنیا و آخرت میں عزت کی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر, توحید پر سلامت رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.